تو وہاں کچھ احباب نے ان سے کہا کہ بھائی یہ دیکھو تو صحیح ہے کون. سندھی زبان میں کہا با ڈس تو صحیح کیرا ہے مرتضیٰ بھٹو ہے ذوالفقار علی جو فرزند آ. اس کے بعد وہ انہوں نے دروازہ کھولا, پھر ہم اندر گئے اس اسٹیچر پر. یوں سمجھ لیں کہ مرتضیٰ ہوش میں تھے, مرتضیٰ بھٹو ہوش میں تھے, اور انہوں نے مطلب میں ایک نیا آدمی تھا, میں تو انہیں جانتا تھا, ممکن ہے وہ مجھے نہیں جانتے ہوں. تو ہم جب اسٹیچر دھکیل رہے تھے تو انہوں نے اس طرح سے استفسار کیا. میں نے سندھی میں جواب دیا کہ سر پہنجایوں خیرا, مطلب ہم آپ ہی کے لوگ ہیں, خیریت ہے. اور لفٹ پہ گئے, لفٹ سے ہم دوسری یا تیسری منزل پہ, وہاں آئی سی یو میں لے گئے. آئی سی یو میں لے جا کے مرتضیٰ اسٹیچر سے بستر پر خود منتقل ہوا. میں اس بات کا عینی شاہد ہوں. اس طرح سے اسٹیچر سے اٹھ کے اپنے ہاتھوں کے سہارے جب اسٹیچر بستر کے ساتھ لگا دیا گیا تو وہ اسٹیچر سے بستر پہ خود منتقل ہوئے, اور تقریباً 40 منٹ تک وہ اس طرح بیڈ پر بیٹھا رہا. ڈاکٹر RMO ٹائپ کا جو ریزیڈنٹ میڈیکل آفیسر, اور وہ کوئی بہت ہی جونیئر ہوتا تھا, وہ وہاں موجود تھا. چونکہ میں ایمرجنسیز کو ڈیل کرتا رہا ہوں, یار اس کو ڈرپ تو لگا دو. میڈیکل کی زبان میں IV لائن مینٹین کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 50% مریض کو بچا لیا ہے. آپ کسی مریض کو جو بے ہوش حالت میں ہو کسی اسپتال لے جائیں تو اس کو اگر آپ ڈرپ لگا دیں گے تو میڈیکل کی زبان میں سے کہتے ہیں IV لائن مینٹین کر لینا. اس کو کوئی بھی دوا جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. پھر 40 یا 50 منٹ تک مرتضیٰ وہاں بیٹھا رہا. اور یہ بھی ایک کوئنسیڈنٹ ہے, جیسے ہی غنوہ بی بی داخل ہوئی مرتضیٰ بے ہوش ہو گئے. اور پھر وہاں غنوہ بی بی نے انگریزی زبان میں جو درخواستیں کی ہیں, مرتضیٰ کم بیک, مرتضیٰ ذوالفقار ویٹنگ فار یو, مرتضیٰ ویئر آر یو, مرتضیٰ پلیز اسپیک, جیسے ایک درد و کرب کی صدائیں ہوتی